اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں نے آیت مبارکہ کی تلاوت سنی ہمارے سیگمنٹ ون ورس ون ڈے میں۔ آج جو ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے آیت وہ ہے آیت نمبر 1 to 5۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 1 to 5 جس کی تلاوت ابھی آپ لوگوں نے سنی ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ، اور ترجمے کے ساتھ ساتھ ہم تفسیر کے ذریعے اس آیت کو سمجھیں گے بھی، اور پھر ہم اس کے الفاظ پر بھی غور کریں گے۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، آئیے دیکھتے ہیں ترجمہ۔ وَإِذْ اور جب جَعَلْنَا الْبَيْتَ ہم نے بنا دیا البیت گھر کو، مثابتاً ثواب کی جگہ، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا اور یہ حکم دیا کہ بنا لو، پکڑ لو، مقرر کر لو، من مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو، مصلی نماز کی جگہ، مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو، وعہدنا اور ہم نے وعدہ لیا تھا، الی ابراہیم و اسماعیل ابراہیم اور اسماعیل سے، ان طہرا یہ کہ تم دونوں پاک کرو، طہرا تم دونوں پاک کرو، تثنیہ کا صیغہ ہے، بیتیا میرے گھر کو، للطوائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 125 سورۃ البقرہ۔ جی تو ہم نے دیکھا پچھلی آیت سے، آیت نمبر 124 سے، اب اللہ نے اپنے ایک وفادار بندے، ایک مسلم بندے، اپنے خلیل اللہ کا ذکر شروع کیا ہے۔ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا، ان کی آزمائشوں کا، اسی ابتلاء کے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت شروع کی کہ جب ہم نے اپنے اس بندے کو آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ اس نے ساری ہی آزمائشوں میں وہ پورا اترا، سارے اس نے وعدوں کو وفا کر دکھایا۔ تو پھر اللہ بھی تو اللہ رب العزت ہے جو انسانوں سے ویسے ہی بڑی محبت کرتا ہے، جو اس سے کفر کرنے والوں کو بھی دنیا میں نواز رہا ہے، تو وہ اللہ پھر کیسے کسی کا قرض رکھتا ہے؟ اس نے پھر صلہ دیا ابراہیم علیہ السلام کو، اس کی قربانیوں کا صلہ دیا، اس کی وفاؤں کا صلہ دیا، اس کی آزمائشوں کا صلہ دیا۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کچھ کیٹیگریز ہیں، جاب کی کیٹیگریز ہیں، کچھ ذمہ داریوں رسپانسبلٹیز ہیں، وزیر اعظم کی ہے، پریزیڈنٹ کی، پرائم منسٹر کی، اور ایسے ہی مختلف جابز ہیں، مختلف ڈیوٹیز ہیں۔ کب لوگوں کو دی جاتی ہیں؟ جب وہ کچھ پروسیس سے گزر کر آتے ہیں، کچھ ایگزامینیشنز کو پاس کرتے ہیں، اور کچھ وہ معیارات ہیں جن پر وہ پورا اترتے ہیں، اس کے بعد پھر انسانوں کو وہ رسپانسبلٹیز دی جاتی ہیں، وہ ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، اور اس سے پھر ان کے مقام کا، ان کی عزت افزائی کا، ان کے رینک کا، ہائیسٹ رینک کس کا ہے ایسے پتہ چلتا ہے۔ اور جو جتنے ہائیسٹ رینک پہ ہوتا ہے وہ اتنے ہی ایگزامینیشنز پاس کر کے آیا ہوتا ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے جب سارے ایگزامینیشن پاس کر لیے، سارے
پروسیس سے وہ گزر کے آئے اور کامیاب رہے، تو اللہ نے پھر کیا کیا؟ اللہ نے ابراہیم کو بلند مقام دیا اور فرمایا، ابراہیم اور اسماعیل دونوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اب اللہ نے اپنے گھر کی ذمہ داری حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل پر لگا دی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو اللہ نے ذمہ داری دی کہ میرے لیے ایک گھر بنائیں۔ اگر جب بیت اللہ آپ تاریخ کی کتابوں میں پڑھیں گے کہ بیت اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، بنیادیں وہی تھیں، لیکن بنیادیں مٹ گئی تھیں، آثارات بنیادیں تھیں، آثار مٹ گئے تھے، نشانات مٹ گئے تھے زمانے کی گردشوں کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے سورۃ حج میں فرمایا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو گھر کی جگہ دی کہ اس جگہ میرا گھر بناؤ، تو یہ ایک اعزاز تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دیا تھا کہ وہ ان کے لیے گھر بناتے، اور نہ صرف گھر بناتے بلکہ اس گھر کو پھر پاک رکھنے کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، ان طہر بیتیا، یہ میرے گھر کو پاک کرو، طائفین کے لیے، عاکفین کے لیے، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک کریں۔ اب پاک کرنا کیسا تھا؟ پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں باپ اور بیٹے نے مل کے اللہ کے گھر کی بنیادیں رکھیں۔ ایک پتھر تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، مقام ابراہیم پر وہ پتھر موجود ہے۔ اس پتھر پر کھڑے ہو کر باپ اور بیٹے نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا۔ پھر اس دعا کا ذکر ہے جو انہوں نے اللہ سے طلب کی، وہ اگلی آیات میں آنے والی ہے، اور اس طرح انہوں نے اللہ کے گھر کو قائم کیا، اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا، یہ ایک بہت بڑا شرف تھا۔ آج بھی جو لوگ بھی اللہ کے گھر کو، اللہ جن کو یہ اعزاز دیتا ہے کہ وہ اس کے گھر کی تعمیر کریں، مسجد بنوائیں اور پھر اس مسجدوں کو آباد کریں، تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اتنا بڑا اعزاز دیا ہے کہ آج اتنے 100 سال گزر جانے کے بعد بھی جو انسان بھی حج یا عمرے کے لیے جاتا ہے تو وہ قدم قدم پر جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں کو تازہ کرتا ہے، ان کی سنتوں پر عمل پیرا ہوتا ہے، ان کی قربانیوں اور ان کی وفاؤں کو دیکھتا ہے، وہیں ساتھ ساتھ وہ سنت ابراہیم کے مقامات کو ہر جگہ پر دیکھتا ہے۔ زمزم کے ساتھ حضرت ابراہیم کی یادیں جڑی ہوئی ہیں، صفا و مروہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں جڑی ہوئی ہیں، اور سب سے بڑھ کر بیت اللہ کے ساتھ اور بیت اللہ کے ساتھ ملحق مقام ابراہیم کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں جڑی ہوئی ہیں، ان کی قربانیاں، ان کی وفائیں، ان کی آزمائشیں، سب کچھ ہم وہاں جاتے ہیں اور یاد کرتے ہیں۔ یہ ایک انعام ہے اللہ کا اپنے بندے کو 400 سال گزر جانے کے بعد بھی جب کوئی مسلمان، جب کوئی اللہ کا نیک بندہ اس کے گھر کا رخ کرتا ہے تو وہ لمحہ لمحہ ان وفاؤں کو، ان آزمائشوں کو، ان محبتوں کو وہ یاد کرتا ہے کہ ایک بندے نے کس طرح اللہ کے کلمات کو پورا کیا تھا، اور کس طرح اس نے وفاؤں کا حق ادا کیا تھا، اور کس طرح ایک بندہ جس کے اندر شر اور خیر دونوں کا مادہ موجود تھا، لیکن اس نے اپنا تزکیہ نفس کر کے اپنے آپ کو کائنات کی طرح اللہ کا فرما بردار کیا تھا، اور جب بھی انسان وہاں سے ہو کر آتا ہے تو اسے ایمان کی تازگی ملتی ہے، اس کو ایک سبق، ایک لیسن ملتا ہے کہ اصل میں اس نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس آیت کے الفاظ کی طرف، ایک ایک لفظ کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلے ہے البیتہ، بیت کہتے ہیں گھر کو، باتا یبوتو، جہاں پر انسان، باتا یبوتو کا مطلب ہوتا ہے رات گزارنا، تو گھر وہ جگہ جہاں پر انسان رات گزارتا ہے۔ سورۃ سجدہ میں بھی یہ لفظ اس آیت میں استعمال ہوا ہے، سورۃ فرقان کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وَيُبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ عباد الرحمن کون ہیں؟ جو اللہ کے لیے راتیں گزارتے ہیں۔ یبیتون، بیت سے، بیت کا مطلب ہے گزارنا، اور یہاں بیت سے مراد بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر، بیت الحرام جس کو کہا جاتا ہے، حرم کہا جاتا ہے، کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے، تو بیت کا مطلب جہاں رات گزاری جاتی ہے۔ تو اور مصابہ، صابہ یصوب صوبتن سے مصوبہ کپڑے کو کہا جاتا ہے، اور مصوبہ اسم ظرف ہے، اور اس کا معنی یہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ
کسی چیز کا اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹ آنا. جیسے کہ لباس ہے، آپ دیکھیں وہ پڑا ہوا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی اس کی، آپ نے آپ کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، سمجھ نہیں آتی، لیکن جب آپ اس کو پہن لیتے ہیں، بازو کی جگہ پہ آ جاتے ہیں، گلا گلے کی جگہ پہ آ جاتا ہے، پوری مطلب ایک ساخت وہ لباس اختیار کر لیتا ہے، مطلب وہ اپنی جگہ پر لوٹ آتا ہے. اور مصوبہ کہتے ہیں کنویں پر لگی ہوئی منڈیر کو، جہاں پہ لوگ پانی نکالنے کے لیے بیٹھتے ہیں، بار بار آتے ہیں پانی نکالنے کے لیے وہاں پر بیٹھتے ہیں. تو بالکل اسی طرح بیت اللہ بھی مصوبہ ہے جہاں لوگ اپنی روح کی پیاس بجھانے کے لیے بار بار آتے ہیں. کوئی جتنا مرضی گنہگار ہے، جتنا مرضی نافرمان ہے، لیکن جب اللہ اس کو اپنے گھر بلاتا ہے، وہ اللہ کے گھر سے ہو کر آتا ہے، تو اسے ایمان کی تازگی ملتی ہے، اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، عمل کرنے کا جذبہ لے کر آتا ہے، دنیا سے الگ تھلگ ہو کر وہ صرف اللہ کا فرما بردار ہو کر زندگی گزارنے کا ایک جذبہ لے کر وہاں سے لوٹتا ہے. اور پھر اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ بار بار اس گھر کی طرف لوٹے، وہ بار بار اس گھر کی طرف آئے. تو یہ مطلب ہے مصوبہ کا. تو اللہ تعالیٰ نے اتنے صحرا کے اندر جہاں کوئی انسان آباد نہ تھا، پانی کے کوئی اثرات نہیں تھے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو آباد کیا، ان کو اپنا گھر بنانے کا حکم دیا. اور تب سے لے کر آج تک یہاں یہ آپ سمجھے ایک کراؤڈڈ پلیس بن گئی ہوئی ہے، بہت رش والی، بہت آباد جگہ یہ بن گئی ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امن والی بھی ہے، سکون ہے، وہاں پر امن ہے، پیس نظر آئے گا آپ کو، شور شرابہ، ہنگامے، یہ چیزیں آپ کو وہاں نظر نہیں آئیں گی. اور آگے کہا وَاتَّخِذُوا اتَّخَذَ یَتَّخِذُ، جیسے اتخذ یتخذ کا میں نے پچھلی آیات میں بھی آپ کو بتایا ہے، اتخذ العجل، انہوں نے بچڑے کو جعلانی لفظ استعمال کیا، اتخذ جس کا مطلب ہوتا ہے کہ دل سے کسی چیز کو اپنا لینا. اور یہاں پر بھی اتخذ کا لفظ آیا ہے، وہاں پہ انہوں نے بچڑے کو دل سے معبود بنا لیا تھا، اس کے لیے بھی اتخذ کا لفظ آیا تھا. اور یہاں پر بھی اللہ کا جو حکم ہے نا مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، تو اس کے لیے بھی اتخذ کا لفظ آیا ہے، یعنی دل سے مان لو، دل سے اس چیز کو تسلیم کرو اور مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو. یہ اشارہ ہے طواف کے 2 نوافل کی طرف. طواف سے فارغ ہونے کے بعد جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ وہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھے جائیں. اب آپ یہ دیکھیں، یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو محبت کا صلہ دیا، جو وفاؤں کا صلہ دیا ہے حضرت ابراہیم کو، کہ 4000 سال گزر جانے کے بعد بھی مسلمان یہاں پر جا کر نفل پڑھتے ہیں. اور وہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ ان قدموں کے نشان ہیں، حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں. آپ دیکھیے اللہ کو ان کے قدموں کے نشانوں سے کتنی محبت تھی، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ ان کے قدموں کے نشان بھی آپ کو کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں؟ سبحان اللہ، ان کے قدموں کے نشان بھی ہمیں نیکی کا حکم دے رہے ہیں، نماز کی طرف بلا رہے ہیں. اللہ کے اس وفادار بندے کے قدموں کے نشان بھی آپ کو نماز کا حکم دے رہے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم کے قدموں کے نشانوں کو تم اپنے لیے جائے نماز بنا لو. 2 نفل مقام ابراہیم کے پاس پڑھنے ہوتے ہیں. وہ بالکل پہلے کعبے کے ساتھ متصل تھا، بعد میں پھر اعتکاف والوں، طواف والوں کی آسانی کے لیے اس کو علیحدہ کیا گیا. تو وہ قدموں کے نشان ہے، وہ پتھر ہے، اور آج بھی وہ نشان ایز اٹ از ویسے ہی موجود ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پتھر تھا، یہ ایک معجزہ تھا اللہ کی طرف سے کہ اس نے لفٹ کا کام کیا تھا. جیسے جیسے حضرت ابراہیم دیواریں بلند کرتے جا رہے تھے، پتھر کی بلندی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا. اور پھر جیسے ہی تعمیر ختم ہوئی تو وہ پتھر اپنی پہلی سی شکل پر آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ مطلب ہے اس کا کہ ابراہیم کی جو وہ پتھر ہے اس کی جگہ کو تم اپنے لیے مصلی بنا لو. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ عہد لیا کہ وہ میرے گھر کو پاک رکھیں گے، میرے گھر کو صاف رکھیں گے. اب یہاں ایک بات اور بھی ثابت ہوتی ہے کہ اکیلے اللہ کے دین کا کام نہیں کرنا، بلکہ اپنی اولاد کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنا ہے، اپنی اولاد کو بھی اپنے ساتھ لگانا ہے. اگر آپ ایک دائی ہیں، دعویٰ کا کام کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے کہ لوگ باتیں کریں، خود تو اتنا نیک بنا پھرتا ہے، لوگوں کو نیکی کے پیغام دیتا ہے، خود پہل، اور اولاد کیا کر رہی ہے؟
سب سے پہلے اپنی اولاد کو اپنے ساتھ لگائیں، دوسروں کو نیکیوں کے حکم دینے سے پہلے اپنی اولاد کو اپنے ساتھ شامل کریں۔ اور ایسے ہی حضرت ابراہیم نے بھی اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ شامل کیا، اور پھر اللہ کا جو یہ حکم ہے طہرا، یہ دونوں طرح سے ہے، حصی بھی ہے اور معنوی بھی ہے۔ حصی اس طرح کہ اللہ کا گھر بیت اللہ، یہاں سے تو خاص ڈائریکٹ یا صاف یہاں پہ جو کہا گیا ہے وہ مراد بیت اللہ ہے، اس کی صفائی کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے، اور یقیناً مسلمان بڑے فخر سے کرتے ہیں اس کو، لیکن اس کے ساتھ معنوی پاکیزگی بھی ہے، یعنی شرک کی علائشوں سے، شرک کی گندگیوں سے اللہ کے گھر کو پاک رکھا جائے۔ طائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، طائفہ سے ہے یہ لفظ، طائفہ کہتے ہیں گروہ کو، جماعت کو، قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور اسی سے طوفان ہے، یعنی جو چکر لگاتا ہے۔ تو طواف بھی کیا ہے؟ اللہ کے گھر کے گرد چکر لگانا۔ طوائفین، طواف کرنے والوں کو، جنہوں نے آ کر طواف کرنا ہے، اللہ کے گھر کے گرد چکر لگانے ہیں۔ اور عاکفین کا مطلب ہے کسی کے لیے رک جانا، عاکفین کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کے لیے رکنا، اور اسی سے اعتکاف ہے۔ جو لوگ اللہ کے گھر میں رکنا چاہتے ہیں، اللہ کے گھر میں خاص مقصد کے لیے، عبادت کے لیے بیٹھنا چاہتے ہیں، وہ ہے عاکفین۔ اور رکع سجود جو عام طور پر نماز پڑھنے آتے ہیں، ان سب کے لیے اللہ کے گھر کو پاک رکھنا۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر کو بنانا، پھر اس کو پاک رکھنا ایک بہت بڑی سعادت ہے، ایک بہت بڑا صلہ ہے، ایک بہت بڑا انعام ہے جو اللہ ایک بندے سے اگر یہ کام لیتا ہے، یا اللہ کسی بندے کو یہ انعام سے نوازتا ہے، تو یہ بہت بڑا صلہ ہے۔